بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین، دلبر مولائی کا سلام پہنچے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور باقاعدگی سے سنتے رہیں۔ یہاں آپ کو علمی، تاریخی، ادبی، ثقافتی باتیں ملتی رہیں گی۔ میرے ناظرین، آج میں آپ کو علامہ اقبال کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا۔ پورے بر صغیر میں علامہ اقبال کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ جرمنی میں خط لکھتے تھے، کوئی کہتے ہیں وہ جناب علامہ مدنی صاحب سے متاثر تھے، کوئی کہتے ہیں کہ آیت اللہ اصفہانی کے دروس قرآن وہ باقاعدگی سے لاہور میں سنتے تھے۔ بہرحال یہ تو ان کی سرگرمیاں ہیں۔ کوئی ان کو عشق رند کہتے ہیں، یعنی عاشق رند، اور کوئی ان کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگ کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آؤ کیوں نہ علامہ اقبال سے، ان کی شاعری سے، خود علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ وہ زمانہ جب بر صغیر کے لوگ انگلستان میں پڑھنا اعزاز سمجھتے تھے، آج بھی لوگ غیر ملک میں پڑھنا اعزاز سمجھتے ہیں، تو اس زمانے میں جب انگریزوں کی مخالفت عروج پر تھی، اکبر اللہ آبادی جس نے ساری زندگی انگریزوں کی مخالفت کی، اپنے بیٹے کو وہیں بھیجا تھا، عشرت حسین کو، اس کو عشرتی کہتے تھے، اور جب وہ لندن میں گیا تو وہ برصغیر کا نہ رہا۔ خود اس کا والد کہتا ہے، کھا کے لندن کی ہوا عشرتی گھر کا مزہ بھول گئے۔ لیکن وہی لندن ہے، علامہ اقبال وہاں پر جاتا ہے اور تہجد اور پانچگانہ نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ وہ خود کہتا ہے کہ وہاں کا ماحول انتہائی جھوٹے عشق پر مبنی ہے، جھوٹا حسن ہے، عیاشی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، چھوٹے نہ مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یہ تو علامہ اقبال نے وہاں کی صورتحال بتائی، اور پوچھا گیا اس سے کہ اے اقبال، تو لندن جیسے شہر میں کیسے محفوظ رہا اپنی اخلاقیات کے حوالے سے؟ تو اس کا ایک ہی جواب تھا، میں نے مدینہ محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اور مولا امیر علیہ السلام جو نجف کے والی ہے، میں ان کا مرید ہوں۔ اس لیے اس نے برملا کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ اس کے باوجود بھی لوگ کہتے رہے کہ یہ کیسا عاشق رسول ہے۔ انگلستان گیا، یورپ کے ممالک میں گیا، قرطبہ کی مسجد میں گیا، اندلس میں گیا، لیکن نہ ہی مکہ پاک گیا، نہ ہی مدینہ منورہ گیا۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے، کیسا عاشق اہل بیت ہے، یہ کبھی بھی نہ ہی نجف گیا، نہ کربلا گیا، نہ مشہد گیا۔ تو ان ساری الزامات کے باوجود بھی بہت سارے ملاؤں نے اس پر الزام لگایا تھا، یہ مولا علی علیہ السلام کی تفضیل یعنی فضیلت زیادہ بیان کرتا ہے، ہمیں اس کا عقیدہ سمجھ نہیں آتا۔ جب علامہ اقبال کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بانگ درا میں ایک اپنی نظم لکھی تھی، اور اس ملا کی بیانی یہ الفاظ اپنی شعری شکل میں بیان کیا تھا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی سنی اس کی زبانی۔ تو جب یہ صورتحال علامہ اقبال کو پتہ چلا کہ ملا اس کو کہتا ہے کہ یہ تفضیل علی کا قائل ہے، تو علامہ اقبال نے برملا اعلان کر دیا، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بود ترابی ہے۔ میرے ناظرین، علامہ اقبال کی شاعری، علامہ اقبال کی کلیات آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی 16,000 شاعری میں سے، شعروں میں سے 9,000 فارسی میں ہیں،
7,000 اردو میں ہے۔ اس لیے وہ علامہ اقبال پوری دنیا میں اگر کسی کو معتبر ملک گردانتا تھا جہاں اس کو بہتری نظر آتی تھی وہ ایران تھا، اس لیے وہ ایران کے دانشوروں سے متاثر تھا، اور وہ ایران آج کا ایران نہیں، 100 سال پہلے کا ایران ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہی کہا تھا اگر آج ہو تہران عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایرانی اپنا مرشد علامہ اقبال کو کہتے ہیں، اور وہ برملا کہتے ہیں ایران کی سوئی ہوئی قوم کو انقلاب آشنا کرنے والا واحد شخص علامہ اقبال ہے، اور اس کی افکار پر عمل کرتے ہوئے امام خمینی انقلاب لے آیا۔ علامہ اقبال پہ بہت ساری انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، اٹھتی رہیں گی، لیکن ان کی کتابیں، ان کی شاعری خود گواہ ہے ان کا مذہب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ لہذا تحقیق کر لیا کریں، بجائے کسی کی بات پر ایمان لے آئیں۔ لہذا الزام سے بہتر ہے آپ علامہ اقبال کا مذہب اور عقیدہ خود تلاش کریں۔ آپ کا نیاز مند دلبر مولائی۔